مصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم پیر طریقت رہبر شریعت میرے حضور قبلہ عالم دے منظور نظر پیر سید فہد شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ، نہایت واجب الاحترام قابل صد تکریم پیر طریقت پیر محمد اعجاز صاحب زیدہ مجدہ الکریم، خطیب و امام جامع مسجد حاضہ علامہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، چراہی برادران محمد آصف چراہی صاحب، اویس صاحب، دیگر رہنا درفہ کا اکار، تمام حاضرین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی شہنشاہ بغداد دی بارگاہ دے اندر ساڈا بھی نظرانہ عقیدت و محبت قبول و منظور فرمان تے فیضان اولیاء میلاد کمیٹی دے تمام اراکین رب کائنات اجر کثیر عطا فرمان، ساڑھے سب دی حاضری قبول فرمان، آقا علیہ السلام دی غلامی دے اندر رہ کے سانو جینا تے مرنا نصیب فرمان۔ اباب زی وقار اسی بھی فیضان اولیاء میلاد کمیٹی دے اراکین تے سی سارے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عرس مبارک سجا کے اس مسجد چ بیٹھ گئے ہیں تاکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عرس منان والے دے اندر ساڈا بھی نامہ آ جائے تے چنگے کام دے اندر نہ لکھوانا بڑے مقدرہ دی بات ہے، کسے بھی چنگے کام دے اندر۔ جناب گرامی ایدوتے گالرز کر کے میں گفتگو دا آغاز کرانگا۔ جناب یوسف علیہ السلام کو خریدن واسطے لوگ لائنہ چھے لگ گئے، ایک بڑیری کی مائی بھی آکے لگ گئی، کسی نے کہا اممہ تو کدھر؟ اممہ کہہ لگی تو کدھر؟ کہہ لگا میں یوسف خریدن آیا ماں۔ اممہ کہہ لگی میں یوسف ہی خریدن آئی ہاں۔ وہ کہہ لگا اممہ تیرے کل ہے کی ہے؟ اممہ کہہ لگی تیرے کلو کی ہے؟ کہہ لگا میرے کلو سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، پیسہ بھی ہے، ریشم بھی ہے، حریر بھی ہے۔ کہہ لگا اممہ تیرے کلو کی ہے؟ اممہ نے سوتر دی اٹھی کاٹ کے دکھا چڑھی، کہہ لگی میرے کلو ہے وے۔ وہ کہہ لگا اممہ عقل نو ہاتھ مار، سوتر دی اٹھی دے بدلے یوسف خرید لویں گی۔ فرمان لگے چپ کر جاؤ چلیا، میں نو پتہ ہے میں یوسف خریدتے نہیں سکتی، لیکن بروز قیامت خریدارا چھ میرا نا پہ آ جائے گا نا۔ کیونکہ تیرا آستان جو نہ مل سکا، تیرا آستان جو نہ مل سکا، بغداد شریف کسی نہیں نہ جا سکے، تیرا آستان جو نہ مل سکا، تیری راہ گزر پہ جبھی صحیح، ہمیں ذکر کرنے سے کام ہے جو وہاں نہیں تو یہی صحیح۔ جناب گرامی فرمائے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تے ولیاں دی پہچان کی ہے؟ فرمائے الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا، انہوں نے انجام کیے۔ فرمائے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے ترجمہ میں بیان کیتا ہے، اے دنیا دے اندر ہر طرف خوف دا عالم ہے، داری ڈارے۔ جناب گرامی بڑے 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 پہاڑ اگرچہ فخر دینا سینہ تانے کھڑے نے، لیکن اپنی پائیداری تے سربلندی تے نازا نے، لیکن انہوں نے بھی ڈارے کہ تیرے کو سنگ تراش نہ آ رہا ہوئے۔ تو جناب گرامی ہرے برے سرسب درخت
اگرچہ اپنی پائیداری تے فخر کر رہے نے، لے لہا رہے نے، لیکن انہوں نے بھی خوف ہے کہ جنہیں کوئی کلواڑی والا نہ آ رہا ہوئے تے جناب گرامی زمین تے لے لہاندی گاس انہوں بھی ڈارے کدھرے کوئی چار پیرہ والا نہ آ رہا ہوئے، چار پیرہ والے نہ ڈارے کدھرے کوئی جناب گرامی بسم اللہ اللہ حکم کہنے والا نہ آ رہا ہوئے۔ ہر طرف خوف ہی خوف دا عالم ہے، مزدور طاقت سرمایہ دار کو لو ڈر رہے ہیں، طاقتور جناب گرامی کمزور طاقتور کو لو ڈر رہے ہیں، سرمایہ دار انکم ٹیکس آفیسر کو ڈر رہے ہیں، مجرم پولیس کو لو ڈر رہے ہیں، ہر بندہ ایک دوسرے کو ڈر رہے ہیں، لیکن اس کائنات کے اندر چند ایسے نفوس قدسیاں نے جنہوں کسی دا کوئی ڈر نہیں، وہ صرف اللہ کو لو ڈرتے ہیں، ساری خدائیوں نے کو لو ڈرتی انہوں نے اولیاء اللہ کیا جاتا ہے۔ ہر طرف خوف دا عالم ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو لو ڈر رہے ہیں، لیکن اللہ دی سرزمین دے ہوتے چند ایسے نفوس قدسیاں نے جنہوں نے کسی دا کوئی ڈر نہیں، وہ اللہ کو لو ڈرتے ہیں، تو ساری خدائیوں نے کو لو ڈرتی انہوں نے کیا جاتا ہے اولیاء اللہ۔ اچھی بولو نا یار سبحان اللہ ذرا۔ ایدھے ہوتے قدیسے پاک عرض کر کے تے شہنشاہ بغداد دی بارگاہ چ نظرانہ عقیدت پیش کرنا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دینے کریم آقا دی بارگاہ سرکار مدینہ فرما دینے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو نہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء، لیکن قیامت کے دن ان کا مرتبہ اللہ کے نزدیک اتنا بلند ہوگا کہ انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو محض رحمت الہی کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے ہیں، ان کی نہ آپس میں کوئی رشتہ داری ہے نہ ان کا آپس میں کوئی لین دین ہے، اور جس دن لوگ خوف میں ہوں گے انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، جس دن لوگ غم میں ہوں گے انہیں کوئی غم نہ ہوگا۔ اے بیان کرنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا کون نے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا خبردار بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب آپ ایسی وقار او شہنشاہ بغداد دی بارگاہ سے چلیے، عبدالقادر جیلانی دی بارگاہ سے چلیے، ولیہ دے سلطان دی بارگاہ سے چلیے، غوثہ دے سلطان دی بارگاہ سے چلیے، رب دے پیارے دی بارگاہ سے چلیے، حسنی حسینی سید دی بارگاہ سے چلیے۔ جانا چاہتے ہو؟ اچھی بولو سارے سبحان اللہ۔ جناب گرامی جس ویلے آپ دی لڑک پن دی عمر ہے نا، لڑک پن دی آپ دے بچپن دیا کچھ گلہ عرض کرنی ہے، لڑک پن دی عمر مبارک ہے تے کھیلنا دے ارادہ کر دینے تے غیب تو بازن دی عبدالقادر ہم نے تمہیں کھیلنے کے لیے تو پیدا نہیں کیا۔ بچے بیل دے پیچھے لگے سن، بیل دے پیچھے جس طرح بچیاں دی عادت ہے۔ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ فرماندے نے میں بھی لگ گیا، لیکن بیل دے کی کیتا موڑ کے نا میرے وال منہ کر لیا، چہرہ میرے وال کر کے بیل بول پیا۔ کہنے لگا عبدالقادر اللہ نے تجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا، یہ تو بچے تو اولیاء کا سردار ہے۔ سرکار عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ دی بارگاہ سوال کیتا کہ سرکار تانوں کس طرح پتہ لگ گیا کہ تسی اللہ دے ولی جے؟ فرماندے نے جس ویلے میں مدرسے جاندا سی نا تو غیب تو آواز آندی سی اللہ کے ولی کے لیے رستہ چھوڑ دو، اللہ کے ولی کے لیے جگہ چھوڑ دو۔ آپ دی عمر مبارک ہوئی جس ویلے 6 سال۔ جناب گرامی واقعہ ہے عرض کر کے انشاءاللہ توڑا ایمان تازہ ہوئے گا۔ بسرہ دے اندر ایک عورت ہے، آپ دے بچپن کی گلہ کچھ عرض کرنی آنے۔ بسرہ دے اندر بچہ ادا بیمار ہے، بچہ اکیلا ہے، بچہ یتیم ہے، باپ دا سایہ سر تے کوئی نہیں، ماں ہے کدی کسی ڈاکٹر کول، کدی کسی حکیم کول، کدی کسی طبیب کول، ماں جو ہی پھر انہوں ایک بندہ ملیا جڑا بغداد والے دا مرید سی۔ وہ کہنے لگا اماں کیوں پریشان ہے؟ اماں کہنے لگی بھی اللہ دے بندے میرا کلہ کھلوتا بیٹا ہے تو میں بیمار بڑے علاج کرانے آرام نہیں آندہ پیا۔ وہ کہنے لگا اماں تو اپنے بیٹے نو بغداد لے کے چلی جا۔ وہ کہنے لگی اتھے کوئی ڈاکٹر ہے؟ وہ کہنے لگا اتھے ڈاکٹر کا بھی ڈاکٹر ہے۔ وہ کہنے لگی اتھے کوئی حکیم ہے؟ وہ کہنے لگا اتھے حکیم کا بھی حکیم ہے۔ وہ کہنے لگی اتھے کوئی پیر ہے؟ وہ کہنے لگا اتھے پیرہ کا بھی پیر ہے۔ مائی نو چک لیا بچہ گودی دے اندر سے ٹر پئی تے جس ویلے پہنچی نا بغداد شریف، کسی نے پوچھیا ایتھے اللہ دے ولی ابو الوفا انہوں نے ڈیرہ کتھے آ؟ انہوں نے کہا جی فلاں جگہ تے۔ مائی چلی گئی، لیکن رب دی کرنی دیکھو جس ویلے اماں نے ایک قدم اندر رکھیا ایک قدم باہر ہے، بچے نے آخری ہچکی لی تھی، ان للہ و ان الیہ راجعون، بچہ مر گیا۔ اماں نے بچہ رکھیا تھلے تے چیخاں نکل گئیاں ہو دیاں۔ ماں جا کے بابا جی دا دروازہ زور نال کھڑکان دی، بابا باہر آ۔
میں تیرے دروازے تے زندہ لے کے آئی سی، میں زندہ لے کے جانا ہے، میرا رستے چ نہیں مرے، تیرے ڈیرے تے مرے آئے، میں زندہ لے کے جاواں گی۔ دروازہ کھڑکائے، بابا جی دا عشق والا تصور ٹوٹیا۔ بابا جی نے کنڈی کھولی، جس ویلے آئے نا باہر، دیکھا اماں روندی پئی ہے، جا کے بچے نے دیکھا بچہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ جناب گرامی بابا جی کہنے لگے بیٹا منہ وچوں نکلیا کول واپس نہیں آ سکدا، تیر کمان وچوں نکلیا تیر واپس نہیں آ سکدا، بدن وچوں نکلی روح واپس نہیں آ سکتی، میں لوح محفوظ نے دیکھے تیرے پتر دی زندگی کوئی نہیں، ان اللہ ما صابرین، صبر کر تے چلی جا۔ اینا کہہ کے بابا جی نے لائی کنڈی، بابا جی اندر چلے گئے۔ مائی پہلے تے روندی سی تے دروازہ کھڑکاندی سی، ہم ٹکرا مار دی دروازے نو، بابا باہر نکل، میرے بچے سے دعا کر میرا بچہ ٹھیک ہو جائے، زندہ ہو جائے۔ پہلے ٹکرا مار رہی سی کہ 6 سال دا بچہ اتھے آ گیا۔ کنے سالاں دا؟ اچھی بولو یا کنے سالاں دا؟ آ کے کہنے لگا اماں کیوں رونی پئی ہیں، بی بی کیوں روندیاں پئی ہیں جے؟ وہ کہنے لگی اس طرح میرا کلوتا بیٹا یتیم بچہ، میں نہ بزرگاں دا چرچا سنیا، میں دعا کران واسطے لے کے آئی، لیکن انہوں نے دی بارگاہ چل کی دعا کرو، انہوں نے ڈیرے جا کے میرا بچہ مر گیا، میں انہوں نے کہا دعا کرو اللہ زندہ کر چھڑے۔ تو میں نے کہتے ہیں لوح محفوظ ہے، تیرے پتر دی زندگی لکھی کوئی نہیں ہے۔ صبر دی تلقین کر کے اندر چلے گئے۔ بچہ کہنے لگا ماں تانوں بھی گل کرن دا طریقہ نہیں آیا، جدوں انہوں نے کہا سی نا زندگی لکھی کوئی نہیں تے تسی کہنا سی لکھی نہیں تے میں تواڈے کول آئی ہاں نا، لکھی نہیں تے میں تواڈے کول آئی ہاں، دعا کرو۔ اینی گل کیتی نا مائی جس ویلے اندر دوبارہ چلی ہے نا، وہ 6 سال دا بچہ کہنے لگا اماں ٹھہر جاندے، اندر جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں، وہ دیکھ تیرا تے مریا ہی کوئی نہیں ہے۔ اینی گل کہ جس ویلے مائی نے جا کے کپڑا ہٹا کے دیکھا وہ دا بچہ واقعی کھیلدا پیا سی، مائی نو بچہ بھول گیا، چادر اتنے پائی، جا کے پھر بابا جی نے دروازہ کھڑکایا، کہنے لگی بابا جی باہر آؤ، تسی کہندے سی تیرا دے بچہ زندگی کوئی نہیں، دیکھو اللہ نے میرے پتر کو زندگی دے چھڑی جے۔ بابا جی نے دروازہ کھولے، لوہے محفوظ سے جس ویلے نظر ماری، دیکھو دے بچے دی زندگی ود چکی ہے۔ مائی نو کہنے لگے بی بی صحیح سی 10 بار کی کر کے آئی ہیں؟ وہ کہنے لگی بابا میں کچھ نہیں کی تو 6 سالہ دے ایک بچہ مل گیا سی، کوئی جو بھی کمال ہے ادا کمال ہے۔ بابا جی نے پھڑی اپنی لاٹھی تے باہر آئے، بچے دے پیچھے دوڑ لگا رہے نے، تے بچہ اگے کے دوڑ دے، کہندے کہ نہ ٹھہر جا، اوے ٹھہر جا، رب دی تقدیر نال کھیڈن والے ٹھہر جا ذرا۔ بچہ دوڑدا 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 قبرستان کی چلا گیا، جا کے قبر والے کو یا اہل القبور، او قبر والے بابا مینوں مارتا جے، ذرا مینوں بچایا جے۔ کہندے نے 300 مردے بما کفن قبراں دے وچ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، 300 مردے، بابا ادھر کھڑا رہ گئے، بچہ ادھر کھڑا مسکراندا پیا ہے۔ بابا جی نے اپنی ڈانگ تھلے سٹی تے کہنے لگے بھی اسی تیرے مرتبے نو نہیں پہنچ سکتے، تیری مرضی دے سامنے سر تسلیم خم کرنے آ، تو جان، تیرا رب جانے، تے تقدیر جانے۔ بچہ پتہ جے کون سے عبدالقادر جیلانی صاحب ایک کہتے ہوتے میں ایک سچا واقعہ تانورز کر کے پھر اگے چلنا ماں، بس جلدی ختم کر دینا انشاءاللہ۔ وہ 30-35 سال شادی پرانی گال لے، کتاب میرے کو موجود ہے، وہ دے چھ لکھے بھی روزنامہ مشرق، ایک اور اخبار دا نہ لکھو دے چھ واقعہ آیا سی۔ قافلہ ٹریا پاک پتن شریف تو، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر دی بارگاہ چو قافلہ ٹریا تے قافلے نے جانے کلیر صابر پیا دی بارگاہ چ۔ اس قافلے کے اندر ایک بی بی ہے، وہ دی گوچ ایک بچی ہے، بچی ہوگی بیمار، رستے نمونیا ہو گیا، رستے بڑے علاج کرائے لیکن بچی ٹھیک نہ ہوئی، بچی اللہ نو پیاری ہو گئی۔ لوگوں نے کہا بی بی اپنی بچی اتنے دفنا دے، تو جناب گرامی بی بی کہنے لگی نہیں میں اتھے صابر پیا دی بارگاہ چ لے کے جاواں گی، کیونکہ میں زندہ لے کے آئی سی کرو، میں زندہ ہی لے کے جاواں گی۔ انہیں نہیں دفنائی، جس ویلے گئی نا صابر پیا دی بارگاہ چ، تو جو ہے تہاڈی دی اچ بولو ذرا جا کے سبحان اللہ۔ صابر پیا دی بارگاہ جس ویلے لے کے گئی نا اپنی بچی، تو جا کے سامنے مزار تے رکھ دیتی، کہنے لگی صابر پیا دی بارگاہ سرکار تواڈے بوئے لوگ خالی آندے نے تے دامن بھر کے جاندے نے، تے میں بھر کے آئی تے میں خالی چلی جاواں؟ تانوں نہیں پتہ میں تواڈے پیر فرید دی بارگاہ چوں آئی ہاں۔ کتاب دے اندر لکھے
کہ اس وقت یہ اخبار نے گل لکھی جس ویلے مائی نے نہ کیا نا میں زندہ لے کے جانا ہے میں تواڈے پیر فرید دی بارگاہ چوائیاں کہتے ہیں رب کائنات دی قسم دی بچی زندہ ہو گئی سی اوتھے سرکار عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 6 سال دی عمر دے ایک واقعہ کیتے ہیں نا جس ویلے آپ دی عمر ہوئی نا 9 سال کنی قافلہ حج کرنے واسطے جا رہے ہیں اپنی امی جان نو کہندے نے امی جان اجازت ہوئے تے میں بھی حج نہ کراں وہاں جا کے اللہ کرے سانو بھی اللہ تعالیٰ زندگی بار بار حج بیت اللہ دی سعادت عطا فرمان اولیاء اللہ دے صدقے شہنشاہ بغداد دے صدقے خواجہ نچورہ شریف دے صدقے اللہ تعالیٰ سانو بھی بار بار حرم کعبہ دی حاضری دی سعادت عطا فرمان آپ دی امی جانے کہ بیٹا ہلے تواڈے پڑھن دی عمر ہے پڑھ لو اللہ بڑا ہی حج کرائے گا آج کل دے بچے ادھر زد نہیں کیتی تسی میری گل نہیں منی میں کھانا نہیں کھاواں گا میں فلاں کام نہیں کراں گا انہوں نے زد نہیں کیتی تے کامیاب وہی بچہ ہوندا جڑا ماپیاں دا کہنا ماندا ہے جڑا کو زد کر لوے اپنی منمان تے آوے وہ کامیاب نہیں کدی ہو سکدا ماں دی گل مان لئی جس ویلے قافلہ حج کرن واسطے قافلہ ٹر پیا نا اپنی چھت تے چڑھ گئے تے قافلے نو جاندیا دیکھ کے تصور بنا رہے ہیں یا اوتھے جان گے بیت اللہ دا طواف بھی کرن گے حجر اسود دے بوسے بھی لین گے صفا مروہ دی سعی بھی کرن گے آب زمزم دا پانی بھی پین گے مقامی ابراہیم دی نفل بھی پڑھن گے میدان عرفات بھی جان گے مزدلفہ بھی جان گے مینا بھی جان گے تصور دے اندر سوچی جا رہے ہیں لوگ نظران بند ہو گئے کہ قافلے دی طول نظر آنا شروع ہو گئی اکھا چانسو آگے میں نہیں جا سکیا جا رہے ہیں کہنے نے رب کائنات دی قدم جس ویلے آنسو صاف کیتے ہیں آپ دی اکھا دے سامنے قافلے دی طول نہیں سی بلکہ بیت اللہ نظر آ رہا سی آپ نے بیت اللہ نظر آ رہا ہے لوگ طواف کر رہے ہیں اللہ نے فرمایا اے میرے بندے میں قادر تمہیں عبد القادر کی وجہ تیری ماں نے نہیں جان دیتا سی تانوں ایتھے بیت اللہ دکھا دینے آ اللہ در فرماندے نے پھر جناب کرم پھر آپ خود فرماندے نے ایتے بچپن دی عمر ہے نا چھوٹی کہہ لگے جس ویلے میں مقام غوثیت فائد ہو گیا پھر بیت اللہ میرے حجرے دا طواف کرتا سی اللہ در فرماندے نے سارے کتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف سارے کتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا جناب گرامی 9 سال دی عمر دا بھی واقعہ سن لیا جے چلو 12 سال دی عمر دا بھی سن لو بہت رمضان صاحب اجازت سنا دیئے جی اچھی بولو ذرا سارے سبحان اللہ پھر استاد جی نے کیا بیٹا عبدالقادر جنہ میں پڑھا سکتا سی میں پڑھا لیتا ہے جتنا میرے کو علم سی میں سکھا دیتا ہے اگر زیادہ تو علم دی پیاس ہے تو اسی بغداد چلے جاؤ ماں کو اجازت ہو گئی جس سے ٹورا لگے نہ کرو تے ماں جی نے آپ دی واسکٹ کے اندر 40 دینار سی دیتے ہیں تے دینار کی نو کیا جاندہ ہے سونے دے سکے نو کیا جاندہ ہے دینار سی تے کیونکہ 80 دینار سن آپ دے ترکے دے اندر آپ دے والد گرامی والو 40 آپ دے پائی جاندے اسے آگے 40 آپ دے اسے آگے 40 دینار سی دیتے تے جس ویلے ٹور لگے نہ کرو تے ماں نے سینے لا لیا تے سینے لا کے فرمایا عبدالقادر اے تیری میری آخری ملاقات ہے بروز قیامت کی ملاقات ہوئے گی میرے بیٹے ایسا کوئی کام نہ کری کہ میرا شرم نہ سر چک جائے ایک میرے نال وعدہ کر لے زندگی کی کدی جھوٹ نہیں بولے گا کی نہیں کرنا زندگی کی کدی وعدہ کر لے اما جی تو نال کسی وعدہ کرنا وا زندگی کی کدی میں جھوٹ نہیں بولاں گا اے دے اوتے ایک حدیث مبارکہ ایک واقعہ عرض کر کے اپنے اس گل مکمل کر کے تے انشاءاللہ سی اختتام والا آ جانے ہیں ایک صحابی رسول بنے نہیں لیکن سرکار دی بارگاہ بیعت ہون واسطے آئے نے جس ویلے ہاتھ تک کے کیتے نا بیعت ہون لگے نے نال ہاتھ پیچھے کے چلے آتے سرکار نے فرمایا بیعت کیوں نہیں کیتی عرض کر دینے یا رسول اللہ 4 میرے اندر بری عادتاں نے جڑیاں میرے کو چھوٹ نہیں سکدیاں تہاڈی شریعت دے اندر قطعی حرام نے انہاں دی سزا بھی ہے سرکار نے فرمایا کیڑی عادتاں نے عرض کر دینے یا رسول اللہ شراب نوشیدہ میں عادی ہیں دوسری عادت معاذ اللہ بدکاری دا بھی عادی ہیں تیسری بری عادت یا رسول اللہ چوری دا بھی عادی ہیں چوتھی بری عادت یا رسول اللہ میں جھوٹ بڑا بولنا ماں میرے قریب نے فرمایا ایک میرا وعدہ کر لے کہ تو جھوٹ نہیں بولے گا تے کلمہ تو میرا پڑھ لے انہوں نے وعدہ کر لے سونے میں جھوٹ نہیں کدی بولاں گا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے کار چلے گئے شراب پہ ہی سی کار شراب دی بوتلوں جس ویلے ہاتھ پا لگے نے تے دل چ خیال ہے اگر میں شراب پی کے صحابہ دی مجلس گیا تے صحابہ نے پوچھنا تو شراب پی کیا ہے اگر جھوٹ بولاں گا تے وعدہ خلافی ہو جائے گی
تے شراب پی کے صحابہ دی مجلس چ جاواں گا تے بیٹھاں گا کیویں؟ کہہ لگے 2-3 دفعہ شراب وال ہاتھ ودائے لیکن دل نہ کیتا شراب دی بوتل ہی توڑ چھڑی. ایتے اتنے شاہ جی اپنے قبلہ عالم دی گل عرض کر کے حدیث مبارکہ مکمل کرنا وا. میرے قبلہ عالم شہنشاہ چورا شریف ساڈے لجپال مرشد کریم رحمت اللہ علیہ صوفی صاحب آصف صاحب سرکار نے اپنے کسی غلام بیعت ہونائے نے انہوں نے فرمایا پتر تو سگریٹ نہیں پینا آج کو مارے. جنہاں نے واقعہ انہوں نے خود بھی سنایا ہے کہ سگریٹ نہیں پینا. اللہ والے بری آتے ہیں کہ بھی چھڑا لیندے نے. وہ کہہ لگے میں وعدہ کر لیا بیعت کر لی میں کہ سرکار نہیں پیاں گا. وہ کہہ لگے جس ویلے میں کر گیا عادت سی نا بری سگریٹ خریدیا تے جس ویلے کش لائے نا سگریٹ دا وہ کہہ لگے اتنی بری سمیل لائی کہ میرے کو پیتا نہ گیا. کہہ لگے میں فلیور چینج کر لیا. ہو سکتا ہے تو اندر کوئی مسئلہ ہوئے دوسرا سگریٹ خریدیا کسی اور کمپنی دا کہہ لگے پیتا وہ بھی نہ پیتا گیا. تیسرا خریدیا کمپنی دا وہ بھی نہ پیتا گیا. کہہ لگے میں خوشبو والی کوئی چیز سگریٹ دے اندر پڑی ہے ہو سکتا ہے میرے کو پیتا رہے. کہہ لگے پھر بھی نہ پیتا گیا. میں سگریٹ توڑ کے سوڑ دیتا اس تو بعد کبھی سگریٹ دوبارہ ہاتھ بھی نہیں ملایا. وہ صحابی رسول کہندے نے جس ویلے شراب وال ہاتھ ودایا دل ہی نہ منیا بوتل توڑ کے رکھ دیتی. رات میں کسی عورت دے جاندہ سی کار کہندے جس ویلے میں وہ دے کار گیا نا اس عورت دے انہیں جاندیا میرے کو سوال پوچھا کیا سنیا تو مسلمان ہو گیا ہے؟ کہہ لگے میرے جسم سے بجلی دوڑ گئی. اگر میں جھوٹ بولا وعدہ خلافی ہو جائے گی. سچ بولے تے رات کی میں گزارا گا میں مسلمان ہاں. اچھی بولو نا یار سبحان اللہ. کہہ لگے تو بھی میں واپس آ گیا. اگلا دن آیا کسی دا سامان پیا سی ارادہ بنایا میں چوری کر لواں. جس ویلے ہاتھ بتایا نا چوری کرنے واسطے میرے دل چ خیال پیدا صبح بندے نے تفتیش بھی کرنی ہے اور پوچھتا میرے کول آ گیا. میرے کو پوچھے گا تو میرا سامان چوری کیتا ہے. اگر جھوٹ بولنا تو وعدہ خلافی ہو جائے گی. سچ بولنا گا تو میری رسوائی ہو جائے گی. کہہ لگے سامان بھی چھڑ دیتا 3 عادتاں گئیاں. کہہ لگے تیسرے دیہاڑے میں نبیوں دے سلطان دی بارگاہ چ چلا گیا. رب دے یار دی بارگاہ چ چلا گیا. نبیوں دے سلطان دی بارگاہ چ گیا. صحابہ اپنا کام کر رہے سن. میں سرکار دا چہرہ دیکھی جاواں نبی پاک دا چہرہ دیکھی جاواں. صحابی کہہ لگے کی دیکھنا پیا ہے؟ کہہ لگے اپنے نبی دا کمال دیکھنا پیا واں. واہ یا رسول اللہ ایک جھوٹ میرے کو چھڑوا کے سارے میرے گناہ ہی چھڑوا چھڑے نے. ایک واقعہ شاید کہ اچھا چلو میں پھر اختتام کر دوں بس جی. اوہ بابی سی وقار میرے کریم آقا فرماتے نے منافق کی 3 نشانیاں ہیں. کنیاں 3 بات کرے تو جھوٹ بول لے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے امانت میں خیانت کرے. 12 سال دی عمر ماں نے کی کیا کہ پتر زندگی چ کدی اچھی بولا نا یار زندگی چ کدی. میرے عبدالقادر جیلانی فرماتے نے تو 2 گلاں تے عمل تو کر لے تو بھی اللہ دا ولی بن جائے گا. سرکار کیڑی گلاں فرمایا صدق کے قال تے رزق حلال سچ بولے کرتے حلال کھائے کر تو بھی اللہ دا ولی بن جائے گا. جناب گرامی جس ویلے مان الوعدہ کر کے ٹر پہ نہ کرو. بس ایک گل مکمل کر کے اختتام کرنے لگا ماں. گیلان تو ہمدان چوک کے جنگل آ گیا. جنگل پہنچ کے ڈاکو آگے لٹن واسطے سارے لٹ رہے نے چیخو پکار پہ گئی جنگل دے اندر. ایک ڈاکو آپ دے کو لایا سرکار عبدالقادر جیلانی دی بارگاہ آکے کہنے لگا بیٹا تیرے کو کچھ ہے؟ پھر میرے عبدالقادر دی نگاہ اٹھی نگاہ تو دعا بن گئی. جھکی نگاہ تو حیا بن گئی. ترچھی ہوئی نگاہ تو ادا بن گئی. پھری نگاہ تو قضا بن گئی. اور ایک ہی نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا. نگاہ میں نہ شوقی تو دل بری کیا ہے. ایک نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا. جس ویلے میرے عبدالقادر جیلانی دی نگاہ اٹھی وہ کہنے لگا بیٹا تیرے کو کچھ ہے؟ توجہ رکھنا. آپ نے فرمایا جو تینوں چاہیے وہ بھی ہے تو جو میں نے خون دے اندر وراثت دے اندر ملے وہ بھی ہے. تو اپنا کام کر پھر میں تنوں اپنا کام بھی دکھاواں گا. ادھر ہنرگر جناب گرامی تیر آزمائے تو تیر آزمائے ہم جگر آزمائے. جناب گرامی جس ویلے انہیں پوچھے نہ کچھ ہے فرمایا 40 دینار نے. انہیں سمجھے کہ کوئی تھیلا کوئی نہیں بستہ کوئی نہیں کچھ ہے تو نظر آندی کوئی نہیں. دینار کتنے ہوں گے؟ دینار سونے دے سکے بڑی بڑی قیمت اس وقت دی. وہ اینا کہہ کے انہیں سمجھا کہنے لگا بھی اسی لوگوں نے بیوقوف بنانے سانو بنائی جا رہے ہیں. اینا کہہ کے چلا گیا. دوسرا آ گیا
کہنے لگا تیرے کو کچھ ہے؟ فرمایا ہاں ہے. کہنے لگا کی ہے؟ فرمایا کہ 40 دینار نے. وہ بھی مذاق سمجھ کے چلا گیا. جس ویلے سارے قافلے نو لوٹ لیا نا تے ڈاکواں دا سردار جدا نام سی احمد بدوی, وہ کہنے لگا سارے نو لوٹ لیا جائے. کہنے لگا ایک چھوٹا جا بچہ ہے, بڑا نورانی چہرہ ہے اودا, تے کیوں نہ نورانی ہوندا؟ امام حسن دی اولاد نے, حسن حسینی سید نے, کیوں نہ نورانی چہرہ ہوندا؟ جناب گرامی وہ کہنا میرے کو 40 دینار نے. فرمایا کہنے لگا انہوں لے کے آؤ بچے نو. توجہ رکھنا, منظر کی ہے, ایک پاسے ڈاکواں دا سردار کھڑا ہے, ایک پاسے غوثاں دا سردار کھڑا ہے. ڈاکواں دے سردار دی عمر ہے 70 سال, غوثاں دے سردار دی عمر ہے 12 سال. آپ ڈاکواں دے اندر چمکا مارے نے کہ جس طرح کالیاں بدلیاں دے اندر 14ویں دا چاند پیا چمکدا ہوئے. ڈاکواں دا سردار کہنے لگا بیٹا تیرے کول کچھ ہے؟ فرمایا لگا کہ ہاں ہے. کہنے لگا کی ہے؟ فرمایا 40 دینار. کہنے لگا کتھے نے؟ اپنے سر آواز کٹ کی تھی, بخیا اکھیڑیا, 40 دینار کٹ کے سامنے رکھ دیتے. وہ حیران پریشان ہو گیا. کہنے لگا بیٹا عبدالقادر اگر تسی جھوٹ بول دیندے تواڈے دینار بچ جانے سن. اے سبق لے کے جو جلدی سے محفل پاک دے اندرو, اگر جھوٹ بول دے تواڈے دینار بچ جانے سن. فرماتے نے کیا کہ ڈاکواں دے سردار کہنے لگا جھوٹ بول دے تواڈے دینار بچ جانے سن. فرماتے نے دینار تے بچ جانے سن, بروزے قیامت ماں نو منہ کڑا میں دکھانا سی. میں تے اج ہی وعدہ کر کے میں کدی جھوٹ نہیں بولاں گا. او دے دل تے ایسی گل اثر کیتی, او دی اکھاں چانسو آ گئے. رو کے کہنے لگا عبدالقادر میرے واسطے دعا کرو, اللہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے. اے اپنے دینار واپس پکڑو. فرمایا لگا کلا میرا نہیں, سارے دے سامان واپس کر. سارے دے سامان واپس کرایا. وہ کہنے لگا میرے واسطے دعا بھی کرو تے میرے وال نگاہ بھی کرو. جناب گرامیوں نے توبہ کی تھی, آج تو ڈاکہ نہیں کدی ماراں گا. جڑے نال 40 ڈاکو سن سارے نے توبہ کی تھی. آپ نے ایسی نگاہ ولایت نہ دیکھے, سارے اللہ دے ولی بن گئے سن, کیونکہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. پہلے ڈاکو سی, آج انہوں بھی دنیا ولی اللہ کہندی ہے. میرے عبدالقادر جیلانی غوث پاک دے ہاتھے اندر بغداد شریف چاہ جوندہ بھی احمد بدوی دا مزار شریف بنے ہوئے ہے. جناب گرامی بس جس تے پیر میرے دی نگاہ ہوئے, او دی کیوں نہ معاف خطا ہوئے, جس بیڑے دا میرا ملا ہوئے, ان پانی کدی بھی روڑ دا نہیں. میں صدقے جاؤں غوث اعظم تو جڑا در تو خالی موڑ دا نہیں. میں قسم خدا دی پیر میرا جدی باں پھاڑ دا انہوں چھوڑ دا نہیں. ایک بابے نے نا, جناب گرامی ایک چور نے سرکار عبدالقادر جیلانی جبہ بڑا قیمتی پہندے سن, تے اس طرح جبے نو ہاتھ پا لے. جناب رمضان صاحب اس طرح ہاتھ پا کے لگا بابا جبہ لا دے, چوری دی نیت نہ لا دے جبہ. تیان اپنے رب وال کر کے عرض کر دینے یا اللہ نے میرے جبے نو ہاتھ پہ خالیہ بھی نہ جائے, خالیہ بھی نہ جائے, کہ نگاہ ولایت ماری انہوں بھی اللہ دا ولی بنا چھڑے. آپ نے نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. جو میں کیا بس وہ دیتے اللہ سانو سب نو عمل کرنے توفیق عطا فرمان. زندگی کدی جھوٹ نہ بولنا. کامیابیاں تواڈے جناب گرامی مقدر بن جان گیاں, کامیابیاں تواڈے اگے کی ہون گیاں اگر جھوٹ نہیں بولو گے. سچ دا دامن پکڑ لیے انشاءاللہ تعالیٰ, دو گلاں تے عمل کر لیے, صدق کال رزق حلال. اللہ تعالیٰ سانو بھی اپنا مقرب بنا دیں کہ وما علینا الا البلاغ. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام, شمع پز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع پز میں ہدایت پہ لاکھوں آنے شن زمانہ ہوا, جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا. اس نبی کی ولادت بلا ہو سلام, مصطفیٰ جان رحمت بلا ہو سلام. جن کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے سارا جہان, جن کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے سارا
جہان اس سخی سخاوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام آجزانہ ہو قبول یاد تری تایسی دیوار پالے تے آجا واللیل زلفان والے سونے دیکھو